وہ سب اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دھاگا ہوتا ہے نا جس کے اندر ساری تصویر پروئی ہوتی ہے، سارے دانے ہوتے ہیں، اس کو پھر اس کو ایک دھاگے کے اندر پرو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو پھر سارے دانے الگ الگ ہو جاتے ہیں. آپ اس کو بہتر جانتے ہیں. یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ بیسیکلی دھاگا ہے، اور جب وہ ٹوٹ گیا یا وہ تقسیم ہو گیا یا اس نے اپنی پوزیشن بدل لی تو اس کے بعد سارے دانے بکھر گئے. تو علماء کرام اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہے تربیت میں؟ وہ پارلیمنٹ کو اکٹھا بٹھا سکیں، وہ جوڈیشری کو اکٹھا بٹھا لیں، وہ فوج کو سب لوگوں کے ساتھ بٹھا لیں. آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ ڈویژن ہے اور اس کو درمیان میں کوئی راستہ نکلنا چاہیے جو ان سب کو اکٹھا بٹھا سکے. جی میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھی تعلیمی نظام ہے، مدارس کا تعلیمی نظام اور اسکول کالج کا تعلیمی نظام. جب تک اس کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو ان مسائل سے ہم دوچار رہیں گے. ہمارے جو مذہبی حوالے سے جو تعلیم ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں 10 چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہمارے ہاں پورے معاشرے میں دینی تعلیم کو عصری تعلیم سے الگ کرنے کا نظریہ بن گیا اور عصری تعلیم کو دینی تعلیم سے، یہ بنیاد ہے. اس کی وجہ سے ہمارا جو دو قومی نظریہ تھا وہ بھی متاثر ہوا، ہماری یکجہتی بھی متاثر ہو رہی ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں بنیاد ہے کہ مدرسوں میں بھی عصری تعلیم لانی چاہیے اور اسکول کالج میں بھی دینی تعلیم لانی چاہیے، اور اس کا تناسب 70 اور 30% کا ہونا چاہیے. اس کے بعد ان چیزوں کو ہم نصاب میں شامل کریں جن چیزوں کو ہم بھگت رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ افراتفری ہے، اختلاف انتشار، اجتماعیت نہیں ہے، تقسیم ہے، انتشار ہے. جی اسی طریقے سے ریاست کے کیا حقوق ہیں، ریاست کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے. تو ہمارے دین میں نبوت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ریاست کی ہے. نبوت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت، اور ریاست کے جو احکام ہیں بہت سخت بھی ہیں، بہت اہم بھی ہیں. تو ہم جامعۃ الرشید میں اور اپنا جو ہمارا مدرسہ بورڈ ہے اس میں ہم نے یہ کیا، اپنے نصاب تعلیم میں ہم نے ریاست کے حقوق اور ریاست کے جو تعلقات ہوتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات اور جو معاہدے ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ ہم نے نصاب میں شامل کیا ہے. اچھا جی. اور یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ پہلے سے ہی ہمارے نصاب میں شامل بھی ہیں، لیکن ان کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ایک مشق کرانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اچھا، آپ کے جامعہ میں نے ایک اور چیز محسوس کی، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ قطع کلامی ہو رہی ہے، کہ آپ باقاعدہ آئین پڑھاتے ہیں، آئین پاکستان. جی اور یہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں پڑھایا جاتا. جی ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں آئین پاکستان بھی پڑھایا جاتا ہے اور داخلہ اور خارجہ پالیسی بھی پڑھائی جاتی ہے کہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے مشکلات کیا ہیں، کیا کیا مشکلات ہمیں یورپ سے، امریکہ سے معاشی طور پر، سیاسی طور پہ آتی ہیں، اور اس کا حل ہمارے دین میں کیا ہے. یہ بھی باقاعدہ ہم پڑھاتے ہیں. ہم نے وزارت خارجہ میں ایک بڑے افسر ہوتے تھے، ان کو ہم نے 5 دن کی ورکشاپ کروائی تھی ان سے. بہت اچھا. پورا ہم نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں کہ ہمارے خارجہ پالیسی کے حوالے سے کیا کیا پریشر باہر سے آتے ہیں، اقلیتوں کے حوالے سے، کاروباری حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین میں اگر دین کو مکمل طور پہ لیا جائے تو ایک ایسا نصاب تعلیم کی ضرورت ہے جو جامعہ شروع کر رہا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد جو عالم دین ہوگا وہ ریاست کی رہنمائی کر سکتا ہے، اور جہاں جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو ہمارے چیلنجز ہیں، چاہے وہ مارداڑ کے لحاظ سے، مذہبی تعصب ہے، افراتفری ہے، اختلاف و انتشار ہے، اور دین اور مذہب کے نام پہ جو مسلح تحریکیں چل رہی ہیں، ان کو وہ صحیح طریقے سے رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، اور اسلامائزیشن کے جو قانونی اور شرعی طریقے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں. اور جب ہم آپ کو لوگوں کو اسلامائزیشن کے قانونی اور پرامن طریقے بتائیں گے، شرعی طریقے، تو ضرور وہ لوگ اس طریقے کو چھوڑیں گے. میں سمجھتا ہوں متبادل بھی ہمیں پیش کرنا چاہیے.